بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہی تھی؟ آخر حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ جس پر حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہو گئیں کہ آگے جا کر ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں کی تعداد میں صحابی شہید ہوئے اور حضرت عائشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی جس کی وجہ سے حضرت عائشہ ان سے اتنی ناراض ہوئی کہ بعد میں ان دونوں کے درمیان شدید جنگ ہوئی جس میں ہزاروں صحابی شہید ہوئے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک عظیم اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مسلک میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلوں کو مختلف گروپس میں تقسیم کر دیا۔ اب ہر قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے، اسی طرح اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتے رہتے۔ سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے جن کو چلتے چلتے کئی گھنٹے لگ جاتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ قافلے کو جانے میں بھی کچھ دیر باقی ہے، اس لیے وہ حاجت کے لیے تھوڑا سائڈ پر چلی جاتی ہے۔ لہٰذا حاجت سے فارغ ہو کر جب واپس آئیں تو آپ نے کچاوے میں بیٹھنا تھا کہ جس کو اونٹ پر رکھ کر سواری کو بٹھایا جاتا ہے۔ جب وہ کچاوے پر بیٹھنے لگی تو حضرت بی بی عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے جو گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا، تو وہ پریشان ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی تو قافلے کو روانہ ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار کو ڈھونڈ لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار تلاش کرنے کے لیے واپس کھیت کی طرف گئیں اور ہار کے گرنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تو پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچاوے میں بیٹھ گئی ہوں گی، لہٰذا 4-5 صحابہ آئے اور کچاوے کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کم تھی اور وزن میں بھی ہلکی پھلکی تھیں، اور کچاوے کو بھی 4-5 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، اس لیے ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں، اور وہ قافلے کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں، دیکھا تو وہاں پر کوئی موجود نہ تھا، وہ جگہ خالی پڑی ہوئی تھی اور قافلہ جا چکا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو وہاں نہ پا کر شدید پریشان ہوئیں کہ جب قافلہ وہاں پہنچے گا تو حضور مجھے وہاں نہ پا کر شدید پریشان ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف آپ کو اس بات پر تسلی اور اطمینان تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں تو کسی نہ کسی صحابی کو ضرور واپس بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی اور وہیں پر سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا جاتا تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت ایک صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز وہاں چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں پر چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے پایا۔ قریب آ کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے بلند آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ اس صحابی نے آپ کے لیے اونٹ کو بٹھایا تو آپ اونٹ پر سوار ہو گئی۔ صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور گھر واپسی کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو اس قافلے میں جو چند منافق موجود تھے تو انہوں نے جب حضرت عائشہ کو ایک صحابی کے ساتھ اکیلا آتے ہوئے دیکھا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان منافقوں نے ان پر بہتان لگانا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے صحابی صفوان کے ساتھ رات گزاری، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گندا اور گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ کو بڑا صدمہ پہنچا اور آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس قافلے سے واپس آ کر 1 مہینہ تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ پر اس صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو ٹھوکر لگنے پر اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اے عائشہ، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو اس پر ان صحابی نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ عائشہ، تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو گہرا صدمہ پہنچا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ میں دوسری طرف آئی تو انہوں نے اپنا چہرہ بھی پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پریشانی کا کافی بوجھ ہے اور آپ مجھ سے اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ حقیقت کا پتہ چلا سکوں کہ آخر حقیقت کیا ہے اور آخر میرے بارے میں لوگ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے والدین کے گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہیں اور مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ زار قطار رونے لگی۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں ایسا پریشانی کا ماحول دیکھا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ میں آج کہاں جاؤں گی؟ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، کیوں نہ میں اپنے رب سے انصاف مانگوں جو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے کونے کی طرف جانے لگی تو میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ کہاں جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو خوف تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط فیصلہ کر کے خودکشی نہ کر لے۔ تو میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، اے بے آسرا کو سہارا دینے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی آ پہنچی تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ، جس طرح یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر اسے انصاف دلایا۔ اے اللہ، جب مریم علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے انہی کے شیر خوار بچے سے گواہی دلوائی۔ اے اللہ، آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اے اللہ تو اپنے پیارے محبوب کی حمیرہ کی مدد فرما۔ میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما اور میرا انصاف کر دے۔ حضرت عائشہ رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ ادھر حضرت عائشہ دعائیں مانگتے جا رہی تھی اور ادھر حضور نے مسجد نبوی میں ایک مشاورتی مجلس قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور سب کے درمیان غمزدہ اور اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی طبیعت بھی کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کوئی صحابہ کرام تو تسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا تو آپ کی جیون ساتھی ایسے کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ اور فریب نظر آتی ہے۔
اس کے بعد حضور نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ حضرت عثمان نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا کہ بادل بھی آپ کے سر پر سائے کی طرح رہتے ہیں، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم کو آپ کے سائے پر نہیں پڑنے دیے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کی پاکیزہ بیوی پر الزام لگانے کی جرت دے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کچھ غلط ہوا ہوگا یا کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ ان کی باتیں سن کر حضور خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ علی تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں پر چلتے ہوئے کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی تھی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب آپ کے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کوئی ٹھیک نظر نہیں آتی، یہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے۔ حضور یہ سب سن کر خاموش ہو گئے۔ حضور کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ بوجھل ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم نکاح مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کے پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، اور حضور نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، اللہ تیرے نگہبان ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضور کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، اور پھر آپ مسجد سے اٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور کو حضرت عائشہ کی پریشانی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عائشہ کا پتہ کرنے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ گئے تاکہ معلوم کریں کہ میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ حضور نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی رو رو کر لال ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کہاں ہے؟ تو اس نے گھر کے کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جس وقت گھر تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا، اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اپنے رب کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، اس لیے اب آپ اپنے رب ہی سے فیصلے کی امید رکھو، تیرا رب ہی تیرا نگہبان ہوگا۔ لہذا حضور نے پکارا کہ اے عائشہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چار پائے پر خاموشی سے بیٹھ گئیں۔ حضور قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے بہت پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے عائشہ، اگر تجھے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، میرا رب گناہوں کو بہت معاف کر دینے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میرے برداشت کی حد ختم ہو گئی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ میں بیٹھی رو رہی تھی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی کہ میں اپنا در صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے رسول، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات نہیں مانو گے، اور اگر کہہ دوں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے، اس لیے میں اپنے اللہ ہی سے استدعا کرتی ہوں، وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر
حضور کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی دیکھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی اور آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ آپ کو خبر کر دیں گے، یعنی ان کو کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، مگر میرے ماں باپ اس وقت بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تھے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ تڑپ رہے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹے کی قسمت میں کیا فیصلہ ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امیں بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا انصاف کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مبارک کو اللہ کا کلام آیا ہے تو بالکل بے گناہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگی، اے عائشہ اٹھو اور حضور کا شکریہ ادا کرو۔ لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی، اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف تھی۔ میں نے کہا میں کسی کا بھی شکر ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے آج مجھے بچایا۔ آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک دو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری زندگی حضرت علی سے یہ شکایت رہی تھی، کیونکہ اس وقت مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو سبھی بڑے بڑے صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس اور پریشان دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ اما عائشہ کو طلاق دے دیں۔ تو جب یہ خبر حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا تھا، تو حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید ناراض ہو گئی تھی اور بعد میں کچھ دن بعد ان کی آپس میں صلح بھی ہو گئی تھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔